بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا علی الایمان وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ الْمَلْعُونِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالصَّولَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَإِسْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ وغیبۃ الالہیہ بامر اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محترم، آج 2 محرم الحرام برائے سال ثواب والدین مرحومین سید منظر حسین شاہ صاحب اور خداوند متعال شاہ صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، ان کے تمام مرحومین بالخصوص اور بالعموم ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ان تمام مرحومین کو ذہن میں رکھ کر سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ میرے محترم، میرے بزرگان، قرآن مجید میں 2 ایسی ہستیاں ہیں، 2 ایسے عظیم انبیاء ہیں جن کے لیے
ان کی آل کے ساتھ محبت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ دو نبی ہیں، ایک نبی خود سے اللہ کو درخواست کر رہا ہے، خود اللہ سے خواہش کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں لوگوں کے دلوں میں میرے خاندان کی محبت ڈال دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم بڑی خوبصورت سورہ ہے، تقریباً پہلی 24-25 آیات کے بعد حضرت ابراہیم نے چند دعائیں مانگی ہیں۔ ان میں پہلی دعا مکے میں امن کے حوالے سے دعا کا جو دوسرا لفظ ہے وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی محبت کی طرف پھیر دے۔ یعنی خواہش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت رکھ دے۔ ایک خاندان، دوسرا خاندان ختمی مرتبت کا ہے۔ یہاں سرور کائنات خواہش نہیں کر رہے، یہاں سرور کائنات نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میرے جد ابراہیم کی طرح میں بھی خواہش کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے طرف لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ پھیر دے، محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ یہاں اللہ حکم دے رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو پتہ چلا کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ واجب بھی ہے، اور ادھر سے حضرت ابراہیم بھی یہ دعا کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم کی دعا میں مفسرین اہل سنت، اہل تشیع بے انتہا خوبصورت انداز میں انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ وہ کہہ کیوں رہے ہیں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے اندر پھیر دے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ یہی جب جناب ابراہیم کا جب آخری وقت آیا نا تو حضرت اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو جب پہنچے تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اے اسرائیل، اللہ مجھے کہتا ہے خلیل، کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تو میری روح بعد میں قبض کرنا، پہلے اللہ سے یہ تو پوچھو بھئی کبھی کوئی دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے؟ بھئی تو کہہ رہا ہے نا میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور ادھر اسرائیل کو بھیج دیا جاؤ روح قبض کر کے آ جاؤ، تو میری روح ضرور قبض کرنا، لیکن پہلے اللہ سے اتنا تو پوچھ لو بھئی کبھی کوئی دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل نے پوچھا اور پھر حضرت ابراہیم کو بتانے لگے کہ میں نے آپ کا پیغام اللہ تک پہنچایا ہے، آواز قدرت آئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم سے کہو کبھی کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے کتراتا ہے؟ تو یہ اتنا پیار کا رشتہ حضرت ابراہیم کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میری طرف پھیر دے، میری اولاد کی محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے، میری محبت پیدا ہو جائے۔ تو مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ ابراہیم کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی، ابراہیم کی تو یقیناً جب اللہ نے یہ دعا ابراہیم نے مانگی ہے تو اللہ بدرجہ اتم، بدرجہ کامل جناب ابراہیم کی دعا قبول کر رہا ہے۔ اور وہ دعا کیسے قبول کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ میری اولاد کے محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دو، میں صرف دلوں میں نہیں ڈالوں گا، میں سرور کائنات کے ذریعے سے تیری اولاد کی محبت لوگوں پر واجب قرار دوں گا، واجب قرار دوں گا۔ اچھا، جب یہ واجب ہو گئی، اب
بڑا بہترین ہو گیا سلسلہ. ہم تو دعا میں نماز میں جب پڑھتے ہیں درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے برادران ہمارے بڑے بھائی خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت میں یہ تشریف لایا کریں. یہ جب پڑھتے ہیں درود تو یہ صرف اتنا نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یہ آل کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے بعض مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ پیش کیا ہے کہ یہ لوگ جب درود بھیجتے ہیں تو ابراہیم پر بھی بھیجتے ہیں، ان کی آل پر بھی. ادھر جب سرور کائنات کی جناب شادی ہونے لگی تھی تو شادی کے وقت جو خطبہ پڑھنے والے نکاح خان تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے جو خطبہ پڑھا اس خطبے میں بھی یہ الفاظ دہرائے، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و اولاد یا ذریت اسماعیل. دونوں لفظ آئے ہیں. میں شکر ادا کرتا ہوں ابو طالب، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے قرار دیا. ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے قرار دیا. تو یہاں میں مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اکثریت تو ایسی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ عجیب بات ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضرت ابو طالب کو آل ابراہیم ہونے کی وجہ سے درود بھیج رہے ہوتے ہیں. نماز کی حالت میں درود بھیجتے ہیں ان پر، چونکہ آل ابراہیم میں وہ شامل ہے اور وہ خطبہ نکاح میں بھی کہہ رہے ہیں جناب حضرت ابو طالب. لیکن جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آتے ہیں تو ان کے ایمان میں شک کرنے لگتے ہیں. یہ میرے جملے نہیں ہیں، قرآن کی زبان میں اسے منافق کہا جاتا ہے جو ایک جگہ کچھ کہتا ہو دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہو. عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو، جس کا ہو رسالت پہ کوئی احسان دکھا دو. ہم نے تو سجا رکھا ہے قصر ابو طالب، تم بھی کوئی قصر ابو سفیان. اچھا، ہم لوگ معمولاً جس کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو طالب کے نکاح کا، میں طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں صرف نکاح نہیں پڑھایا، جو مہر کی رقم مکمل ہوئی ہے 20 اوقیہ سونا اور 20 سرخ اونٹنیاں، وہ بھی حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے. مہر رسول بھی ادا کیا ہے. طاہر القادری کہتا ہے جب حضرت آدم اور حوا کی شادی ہوئی تھی نا تو اس وقت ان کا مہر جو رکھا گیا تھا وہ مہر تھا محمد اور ان کی آل پر درود بھیجنا. وہ کہتا ہے کہ جب حضرت آدم کا مہر ہے اللہ کی طرف سے اور وہ ہے درود بھیجنا، تم عجیب مسلمان ہو، ایک کافر کے ذریعے سے رسول خدا کا مہر دلوا رہے ہو. نہیں، حضرت ابو طالب کافر نہیں تھے، مسلمان تھے اور بہترین مسلمان تھے. اچھا، اس دعا کے ساتھ اگلا بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے. یہ تو حضرت کا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو میرے آل کی محبت کی طرف لوٹا دے. اس کے بعد پھر اسی 23-24 آیت کے بعد اس جملے کے بعد فرمایا وَجْنِبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یا اللہ، میں ابراہیم دعا کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں تم مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے دور رکھنا. وَجْنِبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بت پرستی سے دور رکھنا. اچھا، وجہ بھی خود بتائی، بھئی بت پرستی سے دور کیوں رکھنا. اسی سورہ ابراہیم نے وجہ یہ بتائی، رب انا ہننا ازللنا کثیرا من الناس، اس لیے بت پرستی سے دور رکھنا چونکہ یا اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے.
بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بھائی بت کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ بت تو گمراہ نہیں کر سکتے، مفسرین بھی پریشان ہیں۔ بت تو ایک مٹی کا بنا ہوا ہے یا کسی چیز کا انہوں نے بنا کے وہ لٹکا دیا ہے، رکھ دیا ہے، یہ بت کیسے کرتے ہیں؟ بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے میلے پر، کسی جگہ میلہ ہو رہا تھا تو میلے پہ گئے، تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، پیچھے تشریف لے گئے، کعبے کے اندر انہوں نے بت لٹکائے ہوئے تھے، تو ایک کلہاڑا اٹھایا اور کسی بت کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے اعضاء خراب کر دیے، اور پھر جو ان میں سب سے بڑا بت تھا وہی کلہاڑا اٹھایا اس بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ اچھا، جب یہ لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا تو ہمارے کسی خدا کا ناک نہیں ہے، کسی خدا کی آنکھ نہیں ہے، کسی خدا کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو چونکہ ابراہیم ادھر رہ گئے تھے، وہ تو میلے شیلے میں جاتے نہیں تھے، تو آ گئے حضرت ابراہیم کے پاس، ابراہیم یہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے خداؤں کے ناک، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں یہ ساری پھوڑ دی ہیں، تو یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے میری طرف کیوں آتے ہو؟ جاؤ آلہ قتل ڈھونڈو، تلاش کرو، وہ دیکھو کلہاڑا کس کے پاس ہے؟ تو کہا وہ تو ایک بت کے کندھے پہ لٹکا ہوا تھا۔ تو حضرت کہنے لگے جاؤ اس بت سے پوچھ لو بے اس نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بت تو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اسی لیے تو میں کہتا تھا ان بتوں کی پوجا نہ کرو، جو اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تمام شیعہ سنی مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، بت کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو تقریباً تمام نے ایک ہی توجیہ کی، چونکہ ان بتوں کو اس جگہ پہ لا کے بٹھا دیا گیا تھا جس جگہ کے یہ اہل نہیں تھے، ان کو اس مقام پہ آ کے رکھ دیا تھا، الہیت کے مقام پہ رکھا تھا، اس کے اہل نہیں تھے۔ بھئی اگر کسی کو ڈاکٹر نہ ہو اس کو آ کے ڈاکٹر والی جگہ پہ بٹھا دیں تو وہ تو بندے مارنا شروع کر دے گا، تو کہا ان کو اس جگہ پہ لا کے بٹھا دیا گیا تھا جس جگہ کی وہ اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا حضرت ابراہیم نے نتیجہ دے دیا، ہر وہ شخص جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اگر وہ نہیں ہے اور اسے اس مقام پہ بٹھا دیا گیا ہے جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتا، تو یقیناً لوگ یا گمراہ ہو جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ مل کر درود بھیجیے گا بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یا علی۔ تو حضرت ابراہیم ہمارے یہاں سرگودھے کے نزدیک جہانیہ شاہ ایک گاؤں ہے، وہاں سے تھے عنایت علی شاہ صاحب، پولیس میں تھے، ڈی آئی جی یا آئی جی کے عہدے تک رہے۔ تو انہوں نے خط لکھا مولانا یار شاہ صاحب کو، ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے خواہش کی کہ قبلہ میرے پاس ایک سوال ہے چھوٹا سا، میں نے سنا تھا آپ لوگوں سے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، بتائیں اس سوال کا جواب کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ جواب مجھے قرآن اور سنت وہاں سے دیا جائے، اپنی طرف سے آپ اندازاً مجھے وہ جواب نہ بتائیں، قرآن سے بھی بتائیں اور وہ سنت سے بھی بتائیں۔ سوال میرا کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر اہل بیت کا شیعہ ہے، پیروکار ہے، ان کے پیچھے چلنے والا ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا۔ یہ میں نے سنا ہے اور بہت سارے علماء سے بھی سنا ہے۔ یہاں ہمارے گیٹ کے اندر سے داخل ہوں تو دائیں طرف قبلہ علامہ اختر عباس صاحب اعلی اللہ مقامہ، خداوند متعال انہیں غریق رحمت کرے، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو واقعاً شیعہ ہے جہنم کے لیے بنا ہی نہیں ہے، ہاں اس کی دھلائی ہوگی اور وہ 50 ہزار سال تک دھلائی ہوتی رہے گی، بالکل جو ہے وہ کلین ہو کر، صاف ستھرا ہو کر، ڈرائی کلین ہو کر، پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، چونکہ جنت میں جو ہے
وہ جو ہے خطاؤں والے یا کمزوریوں والے وہ نہیں جا سکتے. تو جنت، تو اس نے بھی یہی سوال کیا بھئی شیعہ حضرات جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے ہر صورت میں. اور انہی ایام کے حوالے سے بہت ساری روایات بھی آپ پر موجود ہیں، آپ مصائب میں سنتے بھی ہیں کہ جب سرور کائنات نے آقا امام حسین کی ولادت ہوئی، جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، گریہ کیا تو بی بی کا پریشان ہونا، اور پھر کہا کہ جو آنکھ روتی ہے اس پر جنت حرام ہے، وہ کبھی نہیں روئے گی، ان پر جنت واجب. اس طرح کی آپ سنتے بھی رہتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو کل تک ہمارا محبان اہل بیت والی بات ہو رہی تھی، تو اس کا آخری نتیجہ ہو گیا عملی مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے پیروکار بن جائیں، تو جہنم کی آگ انہیں مس نہیں کر سکتی. تو آپ مجھے قرآن اور حدیث سے اس کی وضاحت کریں، اس کو بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے اسے قرآن جو ہے وہ آگ مس نہ کرے. تو وہ ماننے والا اہل بیت کا ہے. البتہ یہاں ایک دفعہ زحمت کیجیے گا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں، اپنے مرحومین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں. ان سب کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. صلی علی محمد و آل. تو یہ خط انہوں نے لکھا عنایت علی شاہ صاحب نے، قبلہ یار شاہ صاحب خداوند متعال ان کے بھی درجات بلند فرمائے. تو ان کے پاس جب خط گیا تو انہوں نے خط دیکھا، انہوں نے ایک آیت قرآن مجید کی اور ایک روایت، چونکہ اس نے کہا تھا قرآن و احادیث کے ذریعے سے میرے لیے ثابت کریں. تو جس آیت کی انہوں نے تلاوت کی وہ حضرت ابراہیم کے متعلق تھی کہ جناب ابراہیم کو جب منجیک میں ڈال کر انہوں نے آگ میں پھینکا تھا تو اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا یا نارو کونی بردن و سلاما. یہ بردن کا مطلب تو ہے ٹھنڈا ہونا، سلامن کا مطلب یہ ہے ریموٹ جناب ابراہیم کے ہاتھ میں تھا. بھائی اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے. بردن و سلامہ، جتنی ابراہیم ٹھنڈک چاہتا ہے اے آگ تو اتنا ٹھنڈا ہو جا. تو ایک تو انہوں نے یہ آیت پیش کی جناب ابراہیم کی، میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں ان کی بات مکمل ہو جائے. تو یہ آیت پیش کی. دوسرا انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، یا علی تشریف فرماتے تو ارد گرد اصحاب ڈھیر سارے بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تو درس دے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو اچانک جو ہے وہ ایک بوڑھے صحابی تھے جن کا نام تھا ہارون مکی. کمر جھکی ہوئی تھی اور ظاہراً نظر بھی ان کو بہت زیادہ نہیں آتا تھا آنکھوں سے، اور اتنے زیادہ ضعیف تھے کہ وہ ایک لکڑی لے کر اس کے سہارے پہ چلتے چلتے اندر اس جگہ پہ داخل ہوئے جہاں مولا تشریف فرما تھے. تو اس کا نقشہ جو روایت نے کھینچا ہے، دائیں طرف جو ہے اندر داخل ہونے کے فوراً دائیں طرف ایک تندور جل رہا تھا. جب تندور جل رہا تھا، جوں ہی جناب ہارون مکی اندر آئے تو میرے آقا نے آواز دی ہارون. فرمایا لبیک یا ابن رسول اللہ. کہا ہارون تمہاری دائیں طرف وہ جو تندور جل رہا ہے نا، جاؤ اس کے اندر چھلانگ لگا دو، اس کے اندر اتر جاؤ. تو یہاں ایک تو یہ بتانا تھا کہ اطاعت امام ہوتی کیا ہے. اطاعت امام میں چوں چرا نہیں ہوتا. جناب ہارون مکی نے یہ نہیں کہا مولا آپ کے پاس ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بندے، تو جو ہے آپ میرا انتخاب کر رہے ہیں. نہیں، معصوم جب حکم دے دے تو پھر بات ختم ہو گئی. جس طرح کل میں نے روایت بیان کی ہے کہ معصوم نے سامنے رکھا ہے انار، کہا مولا اگر آپ کہیں گے یہ والا حصہ کاٹنے کے بعد یہ حرام ہے اور یہ والا حلال ہے تو مجھے ایک برابر بھی شک نہیں ہوگا، ذرا برابر بھی، چونکہ میں جانتا ہوں آپ جس کو کہیں گے حلال وہ حلال ہے، آپ جسے کہیں گے حرام وہ حرام ہے. یہ ہے اطاعت بغیر چوں چرا کے. جناب ہارون مکی نے لبیک کہا اور چلتا ہوا تندور کے پاس پہنچا، اپنی چھڑی سمیت تندور کے اندر چھلانگ لگا دی. اب جب تندور کے اندر چھلانگ لگا دی، وہاں جو میرے جیسے کمزور ایمان کے لوگ بیٹھے تھے
وہ کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا یہ نہ کہیں جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک چھلانگ لگا دیں، آپ بھی ایک چکر لگائیں، بیچارے پریشان۔ تو شاید ایک زیادہ کو پریشان تھا تو اس کو کہا تم جاؤ یہ جو تندور جل رہا ہے نا اس کے اوپر جا کے وہ برتن دے دو، توا یا کڑھائی یا کوئی چیز تھا، تو جب وہ اس کو بند کیا جائے تو اس کی تپش اور زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پھر حضرت اپنا درس دینا شروع کر دیا، اپنی باتیں شروع کر دیں۔ تو وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بعضوں کو دل تو گھبرا رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں مکی صاحب جو ہے ہارون مکی کا کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا۔ تو وہاں جو ہے وہ تھوڑی دیر جب گزری تو حضرت نے ان کی پریشانی کو دیکھا تو کہا تم جاؤ جا کے وہ ڈھکنا اتارو۔ جب اس نے ڈھکنا اتارا تو اس کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فوراً اس نے کہا یبن رسول اللہ، ہارون مکی تندور میں جب گیا تھا تو جو لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی تو عجیب منظر ہے، وہ لکڑی درخت بن چکی ہے اور ہارون اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہاں قبلہ یار شاہ صاحب نے کہا عنایت علی شاہ صاحب وہاں اللہ نے کہا تھا حضرت ابراہیم کے وقت اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی۔ اے عنایت علی شاہ صاحب میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ امام صادق نے کہا ہو اے آگ تو ہارون مکی کے لیے گلزار بن جا، میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ عنایت علی شاہ صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ ہوا جو ہے آگ گلزار بن گئی ہے؟ میں تجھے وجہ بتاتا ہوں۔ اس آگ نے جب ہارون مکی کے ارد گرد ولایت علی کی خوشبو سونگھی، آگ گلزار بن گئی۔ آگ گلزار بن گئی۔ اچھا میں عادت میری یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز مبہم نہ رہ جائے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ سوال کرنے والے عنایت علی شاہ صاحب نے پوچھا تھا ایک قرآن کی آیت بیان کریں شیعوں کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی، اور مولانا نے پیش کر دی حضرت ابراہیم والی آیت۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال تو آئے گا۔ البتہ قبلہ صاحب نے جواب نہیں دیا، چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ پہلے سے آگاہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے چیزوں کا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ خلش بھی ذہن سے نکل جائے کہ بات تو ہو رہی تھی کہ اہل تشیع کو جو واقعاً حقیقتاً اہل بیت کا ماننے والا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ تو حضرت ابراہیم کی مثال جو دے رہے ہیں یہ مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں، وہ حضرت امیر المومنین سے بھی پہلے تشریف لائے، ان کے جد ہیں، سرور کائنات سے بھی پہلے آئے۔ تو یہ آیت ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو جواب نہیں بنتا، یہ تو جواب اس کا ظاہراً ٹھیک نہیں لگ رہا کہ آپ نے ایک آیت پیش کی ہے وہ نبی کے متعلق ہے، اور بات ہو رہی ہے عام شیعہ کی، اس گناہگار شیعہ کی جو اہل بیت کا ماننے والا ہے اور ان کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، ان کے حلال کو حلال کہتا ہے، ان کے حرام کو حرام کہتا ہے، للہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ تو بات تو ان کی ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا جو مثال دینا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ کوئی خلش رہ جائے کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ تو اس کو میں عرض کرنے سے پہلے پھر دوبارہ گزارش کروں گا، میری آج والدہ کی بھی برسی ہے، 9 جولائی 1998 کو ان کا انتقال ہوا تھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ ان کے لیے بھی اپنے اپنے مرحومین کو بھی ذہن میں رکھ کر سب کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ ضرور بھیجیے گا۔ اچھا ہماری ایک بہترین کتاب ہے ڈکشنری جو ہے لغت جس کو عربی میں کہتے ہیں اور ہم لوگ ڈکشنری کہتے ہیں، لغت بھی کہتے ہیں، مجمع البحرین۔ مجمع البحرین بڑی خوبصورت ڈکشنری ہے۔ ہر ڈکشنری مجھے نہیں پتا جن ڈکشنریوں کو آپ رجوع کرتے ہیں ان میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ معمولاً تو یہ ہوتا ہے ایک لفظ آ جاتا ہے اس کے کئی معنی بیان کر دیے جاتے ہیں، جی بہترین اول معنی یہ ہے، پھر یہ معنی ہے، پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ معنی بھی، تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن مجمع البحرین کا طریقہ کار علیحدہ ہے. یہ ڈکشنری میں جب کسی لفظ کا معنی بیان کرنا چاہتا ہے نا، مثلا اسی لفظ شیعہ کا معنی، شیعہ کا معنی اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو وہ یہ نہیں لکھے گا شیعہ کا مطلب پیروکار، شیعہ کا مطلب امیر المومنین کا ماننے والا، شیعہ کا مطلب مثلا وہ اس طرح نہیں لکھتا. وہ پورا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، پوری ایک حکایت بیان کرتا ہے، پوری ایک کہانی بیان کرتا ہے، اور اس کہانی کے ذیل میں اس لفظ کا جب معنی بیان کرتا ہے تو پھر وہ معنی کبھی ذہن سے نکل ہی نہیں سکتا. اچھا، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری، ہمارے استاد محترم اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، قبلہ ملک اجاز صاحب مریض ہیں، کافی دنوں سے مریض ہیں، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے. انہوں نے ایک اشرا پڑھا تھا جس میں صرف اصحاب سرور کائنات کے ان اصحاب پر گفتگو کی تھی، حضرت ابو ذر پر، حضرت سلمان فارسی پر، حضرت مقداد پر، اس طریقے سے حضرت میثم تمار پر. تو جناب ابو ذر غفاری کی وہ بتا رہے تھے کہ ایک عادت غدیر کے بعد جب غدیر ہو گئی نا، بڑی عجیب سی عادت تھی. اور میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ صاحب مجمع البحرین نے نا یہ طریقہ جو پوری سٹوری بیان کرتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں اور اس کے ذیل میں معنی بیان کرتے ہیں، شاید انہوں نے ابو ذر سے لیا تھا. تو ابو ذر کیا کرتے تھے، غدیر جب ہو گئی تو غدیر ہونے کے بعد چونکہ سرور کائنات نے کہا تھا جو موجودین ہیں غائبین تک پیغام پہنچا دیں، جا کے بتا دیں. تو ابو ذر کا عجیب طریقہ، بتایا تو جا سکتا تھا، جہاں کھڑے ہوتے بتاتے جس وہاں تھا میں غدیر میں، سرور کائنات نے بازو بلند کیا تھا، من کن تو کہا تھا، یہ کہا تھا. وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. وہ چلے جاتے تھے مسجد نبوی میں، جس طرح یہ آپ کے بڑے بڑے پردے لٹکے ہوئے ہیں، تو مسجد نبوی میں اس زمانے بھی کھجوروں کے بڑے بڑے پردے بنے ہوتے تھے تاکہ دھوپ ادھر نہ آئے. تو وہ ان پردوں کو جمع کرتے، لپیٹنے کے بعد ان کو اکٹھا کرتے، ان میں طاقت ذرا زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان پردوں کو پکڑ کے جھولا لیتے ہوئے دائیں چلے جاتے، پھر جھولا لیتے ہوئے بائیں چلے جاتے، اور ساتھ زبان سے کہہ رہے ہوتے تھے من کن تو، میں غدیر میں تھا، رسول نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جھولے کے ساتھ جھولتے. تو کسی نے کہا ابو ذر یہ تو جھولا کیوں جھول رہا ہے؟ کہا یہ جھولا اس لیے جھول رہا ہوں، یہ اتنے کند ذہن ہیں، انہیں غدیر بھول رہی ہے، انہیں میرا جھولا جھولنا نہیں بھولے گا. میرا بس تو انہیں میرا جھولا جھولنا نہیں بھولے گا. جس دن میرا جھولا جھولنا یاد آئے گا نا، فوراً یہ حدیث بھی یاد آ جائے گی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اچھا، ان کا بھی تقریباً یہی طریقہ تھا. یہ صاحب مجمع البحرین ڈکشنری ہے، لغت ہے. تو اس نے جب شیعہ کا معنی لکھا نا، تو وہ معنی لکھنے کے لیے اس نے معراج کا ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا جب سرور کائنات تشریف لائے معراج سے، تو ارد گرد جس طرح آپ تمام حضرات جمع ہیں، حضرت کے پیارے اصحاب حضرت کے ارد گرد جمع ہو گئے سارے. حضرت ان کو معراج کے مختلف باتیں، مختلف واقعات، وہ سوال کا بھی جو تھا کہ انبیاء سے سوال کریں، وہ وقت نہیں ہے اس کی طرف آ جائیں، ان سے پوچھیں لما بعثتم، کہ تمہیں کیوں مبعوث کیا گیا، کس لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. تو یہ سوالات اور مختلف چیزیں حضرت بتا رہے تھے. تو ان میں کہنے لگے وَعْلَمُوا اصحابی، اے میرے اصحاب، اگر تمہارے سامنے کبھی تذکرہ ہو جائے نا کسی نبی کا، صلو علیہ ثم صلو علیہ، کسی بھی نبی کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، کسی نبی کا تذکرہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، صلو علیہ، پہلے مجھ پہ درود بھیجنا ہے، ثم صلو علیہ. کسی نبی کا آپ نے نام لیا، نام اس نبی کا لیا ہے، لیکن پہلے میں محمد پہ کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اس نبی پہ درود بھیجنا ہے. لیکن او میرے اصحابہ یاد رکھنا، اگر ابراہیم کا تذکرہ ہو جائے نا، صلو علیہ ثم صلو علیہ، پہلے میرے جد ابراہیم پر درود بھیجنا، پھر میں محمد پہ درود بھیجنا.
تو اصحاب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ تو سید الانبیاء، ختم الانبیاء، سردار الانبیاء، تو یہ کیسے ہو گیا جی؟ باقی انبیاء کا تذکرہ ہو تو پہلے آپ پہ درود بھیجیں پھر ہم ان پہ بھیجیں، اور لیکن جب تذکرہ ہو جناب ابراہیم کا تو آپ فرما رہے ہیں پہلے ان پہ درود بھیجیں پھر میں محمد پہ، لماذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت نے اب پورا واقعہ بتایا، کہا جب میں چوتھے آسمان پہ تھا، جو علت لی ممبر نور، میرے لیے نور کا ممبر بچھا دیا گیا، نور کا ممبر بچھ گیا میرے لیے، جالس علی راس الممبر، میں اس ممبر پر کرسی صدارت پر میں بیٹھ گیا، راس ممبر پر میں بیٹھا، وجالس ابی ابراہیم الخلیل تحتی بدرجتن، مجھ سے ایک درجہ نیچے اس ممبر پر میرے جد حضرت ابراہیم تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، باقی تمام انبیاء آپ لوگوں کی طرح پورے مجمع میں ہمارے سامنے موجود تھے۔ تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک کیا ہوا، فاقبلا، اچانک یہ ہوا کہ ایک نور آیا اور وہ ہماری آنکھوں سے تیزی کے ساتھ ہو کے گزر گیا، ایک نور ہماری آنکھوں سے تیزی کے ساتھ چمکتا ہوا آگے چلا گیا۔ تو ہوا یہ، اس لیے میں نے کہا ابراہیم پہ پہلے درود بھیجنا۔ جناب ابراہیم کاما کھڑے ہو گئے اور وہ سوال کیا، یا رسول اللہ من ای نبی مرسل او ملک مقرب، یا رسول اللہ یہ جو نور ہمارے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ادھر سے گزرا ہے، یہ کون سا نبی مکرم ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے، یہ کون ہے، یہ کس کا نور ہے؟ تو اے میرے اصحاب، جب مجھ سے کہا من ای نبی مرسل او ملک مقرب، یہ کون سا نبی ہے، کون سا مقرب فرشتہ ہے، تو میں نے جواب دیا اپنے جد ابراہیم خلیل سے، لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، نہ یہ نبی مرسل ہے نہ یہ ملک مقرب ہے، وہو اخی و وسیعی و عزیری و امامی و خلیفتی علی ابن ابی طالب۔ یہ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا نبی مقرب ولا ملک مقرب، نہ نبی مرسل ہے، وہو علی ابن ابی طالب، جو میرے بھائی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ تو کہا اس کے بعد پھر قام جدی ابراہیم الخلیل، پھر ابراہیم کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ نور تو علی ابن ابی طالب تھا، یہ ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے ستارے جو نظر آ رہے تھے، علی کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمکتے ہوئے چوتھے آسمان پر معراج پہ جب گئے تو یہ ستارے جو نظر آ رہے تھے، یا رسول اللہ یہ ستارے کون تھے؟ تو فرمایا وَهُوَ شِيَّةُ عَلِيِّ ابن ابی طالب۔ وہ کہا یہ علی کے شیعہ ہیں، کہا یہ علی کے شیعہ ہیں۔ او میرے صحابہ، میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ میرے نبی کا جب تذکرہ ہو حضرت ابراہیم کا، پہلے ان پہ درود بھیجنا پھر مجھ پہ بھیجنا۔ اب یہ والی بات جو میں بتانے لگا ہوں، حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور آواز دے کے کہا اللہم اجعل من شیعت علی ابن ابی طالب، یا اللہ تو میں ابراہیم کو بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، انا من شیعتہ لابراہیم، علی کے شیعوں میں ایک ابراہیم بھی ہے۔ تو میرا دوست، میرا بزرگ، ہماری آپ کی عظمت، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے کہ آپ کو یہ درجہ ملا۔ وہ حضرت ابراہیم دعائیں مانگ کے لے رہے ہیں، اللہم اجعل من شیعت علی ابن ابی طالب، مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے۔ تو میرا دوست، یہ جو شیعہ ہونا ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے
اس کی نہ اپنی کوئی خوشی رہ جاتی ہے نہ اس کا کوئی اپنا غم رہ جاتا ہے. اگر اس کی کوئی خوشی ہے تو بھی اہل بیت کے لیے، اس کا کوئی غم ہے تو بھی اہل بیت کے لیے. آج میرا دی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا سفیر حسین کا تذکرہ کروں. تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ ہو جائے گا، سفیر حسین کا میں تذکرہ کروں. بڑی عظیم ہستی ہے جناب عقیل. سرور کائنات کو عقیل سے بڑا پیار تھا. جناب عقیل مسلم کے والد سے سرور کائنات بڑا پیار کرتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے. اتنا پیار کرتے تھے، ایک دن علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے تو اور بھائی بھی ہیں، جعفر بھی ہے، طیار بھی ہے، عقیل سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا علی عقیل میرے حسین کا سفیر بن کے جائے گا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. جناب عقیل بڑی عظمت کے مالک تھے، بڑی بہترین تربیت کی تھی. جناب مسلم، یہ ان کی جو سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت ہے نا، یہ حضرت ام البنین کے داماد ہیں. عباس جو ہے ام البنین کے بیٹے ہیں، جناب مسلم ان کے داماد ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں آغا محسن حکیم. یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے. آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بے اولاد حضرات جو ہے نا، اس نسخے پہ عمل کریں گے نا تو کبھی جو ہے وہ بے اولاد نہیں رہیں گے. ان کو اللہ زندگی والی اولاد دے گا. یہ ہندوستان کے ایک عالم دین ہیں مہدی مسلم. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا تشریف لے گئے آغا محسن حکیم کے پاس. وہاں جا کے ان کی خدمت میں عرض کی آقا میری اولاد نہیں ہوتی. اگر بچے ہوتے ہیں نا تو وہ وفات پا جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں. میرے لیے کوئی مجھے عمل بتائیں، کوئی چیز بتائیں نا کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، مجھے اللہ اولاد سے نوازے. تو اس وقت آغا محسن حکیم نے کہا ہاں تم ایک کام کرو، تم منت مانو، اللہ تجھے بیٹا دے نا، تم اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ دو، مسلم رکھ لو. بے شک محمد مسلم رکھو، مہدی مسلم رکھو، مسلم اس کا نام رکھ لو. جب تم مسلم نام رکھو گے نا تو وہ اللہ تجھے بیٹا بھی دے گا اور زندگی والا بیٹا بھی دے گا، زندگی والا بھی. تو آج بے اولاد میری بہنیں، خصوصاً میرے بزرگان جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے، تو وہ بہترین جو ہے یہ آغا محسن حکیم نے انہیں بتایا. تو بقول ان کے کہ اس کے بعد جب انہوں نے میرا نام مسلم رکھا، وہ عالم دین ہیں، اب بھی زندہ ہیں، موجود ہیں. تو اس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے کافی سارے لوگوں کو تذکرہ کیا. کیوں اللہ مسلم نام رکھنے پر، جناب مسلم نام رکھنے پر انہیں زندگی کیوں دیتا تھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. سرور کائنات علی کی 2 بیٹیاں کربلا میں آئی ہیں، 2 بیٹیاں صاحب اولاد، 2 بیٹیاں. ایک جناب زینب عالیہ، جناب زینب عالیہ، اس میری آقا زادی نے بھی اپنی پوری نسل اون و محمد تھی قربان کر دی، پوری نسل قربان کر دی. جناب مسلم میں ایک کوالٹی اور ہے، اضافہ ہے. 4 بیٹے دیے تھے اللہ نے جناب مسلم کو، 4 بیٹے عطا کیے. 2 بیٹے کوفہ میں جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، محمد اور ابراہیم. کثرت کے ساتھ آپ ان کا واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. 2 بیٹے اور بھی تھے جو اسی کربلا میں ہی شہید ہو گئے. ایک بیٹے کی شہادت بڑی عجیب ہے، یعنی پوری نسل مسلم نے بھی قربان کر دی، پوری نسل مسلم نے بھی قربان کر دی. وہ جو عبداللہ کی شہادت ہے، مسلم کا بیٹا ہے، وہ بھی بڑی عجیب شہادت ہے کہ جب ملعون شمر میرے آقا حسین کی گردن پر خنجر چلا رہا تھا، کبھی پتھر پہ مارتا تھا، کبھی پسے گردن جو ہے میرے آقا کو مارتا تھا، تو اس وقت یہ مسلم کا چھوٹا سا بچہ عبداللہ گیا، اپنے دونوں ہاتھ آقا حسین کی گردن پہ رکھ دیے، دونوں ہاتھ اپنے آقا حسین کی گردن پہ رکھ دیے اور کہنے لگا او ظالم میں اپنے ماموں کو قتل ہونے نہیں دوں گا، قتل ہونے نہیں دوں گا. میں نے مقتل میں روایات کو دیکھا ہے، غازی عباس کے بھی بازو کٹے تھے، لیکن اس چھوٹے بچے کے جب ہاتھ کٹے نا، وہ میدان کربلا میں ایسے بھاگ رہا تھا، کبھی آواز دیتا تھا اماں اماں میرے ہاتھ کٹ گئے،
اماں میرا خون ضائع ہو رہا ہے، گریا کرتے رہے. اور وہاں میدان کربلا میں بھاگتے بھاگتے مسلم کا یہ لال شہید ہو گیا. مسلم کا ایک لال. ہاں مسلم کو ایک اور خصوصیت بھی حاصل تھی. پورے کربلا میں، پورے واقعہ کربلا میں، پورے عاشورہ میں کوئی بچی، کوئی خاتون شہید نہیں ہوئی. کوئی خاتون شہید نہیں ہوئی پورے کربلا میں. علی اصغر شہید ہو گئے، بچے تھے، لیکن ایک بچی ایسی تھی جو شام غریبہ کی رات جب مسلمان خیموں کے اندر داخل ہوئے، خیموں کے اندر داخل ہوئے، جناب عاتقہ مسلم کی بیٹی تھی، ڈر کے مارے بھاگی باہر کی طرف. خوف کی وجہ سے ایک ظالم گھوڑا بھگاتے ہوئے بچی کے پیچھے گیا، بچی کے پیچھے گیا. شام کو جب یہ ظلم کر کے چلے گئے تھے نا خیمے لوٹ کے، اس وقت میری آقا زادی نے کہا فضا کلثوم کو بھی ساتھ لے لو، مسلم کی بیٹی نہیں مل رہی ہے، مسلم کی بیٹی نظر نہیں آ رہی، ہماری عزت ہے نظر نہیں آ رہی. آؤ میدان کربلا میں ڈھونڈنے جاتے ہیں. عزادارو جب پہنچے نا کربلا کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں، دیکھا مسلم کی بیٹی اوندھے منہ لیٹی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے. میری آقا زادی زینب کہتی ہے کلثوم بچی کو آرام سے اٹھانا، بچی بڑی مشکل سے سوئی ہے، بچی پورے دن کی سہمی ہوئی تھی، بڑی ڈری ہوئی تھی، بڑی مشکل سے سوئی ہوگی، بڑے آرام سے اٹھانا. لیکن جب ام کلثوم نے ہاتھ لگایا نا، بدن ٹھنڈا تھا، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب عالیہ نے سوال کیا کلثوم بہن اس بچی پر کوئی تیر کا نشان بھی نہیں ہے، کوئی تلوار کا زخم بھی نہیں ہے، یہ بچی مری کیسے ہے؟ کلثوم سر پیٹ کے کہتی ہے اس کے سینے پہ گھوڑوں کے قدموں کے نشان، اور مسلم کی زندہ بیٹی گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے شہید ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ضرور اپنے لیے بھی دعا کرنا، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنا، میری والدہ کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا. عزادارو جناب مسلم اجازت مل گئی، مولا نے بھیج دیا کوفہ میں تشریف لے آئے. وقت اب کم رہ گیا ہے. جب کوفہ میں آئے نا، روایات کہتی ہیں کہ میرے مولا نے جب کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھائی، بعض روایات میں 25,000 لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن کثرت کے ساتھ 10,000 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. لیکن کیا ہوا، جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا تھا. جناب ہانی وہ کوفہ کے اندر موجود تھے، اور جس وقت جناب مسلم نماز پڑھ رہے تھے، جناب ہانی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، اور آواز دی جا رہی تھی جو بھی سفیر حسین کا ساتھ دے گا، ساتھ دے گا، اس کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا. عزادارو جب میرے مولا آئے نا واپس وہاں سے مسجد سے، روایات کہتی ہیں جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تنہا رہ گیا مسلم، تنہا مسلم رہ گئے، اکیلے مسلم رہ گئے. چلتے 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 بہت پیاس لگی ہوئی تھی جناب مسلم کو. ایک دروازہ تھا، گھر باہر جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی تھی، اس دروازے کے ساتھ آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اور نگاہیں ان کی مدینے کی طرف تھی، اور کہہ رہے تھے آقا حسین آپ نہ آئیے گا، آقا حسین آپ تشریف نہ لائیے گا، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. یہ جملے کہہ رہے تھے. اچانک ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو مسلم نے پہلا سوال یہ کیا میں بہت پیاسا ہوں، کچھ پانی مل سکتا ہے؟ پانی مل سکتا ہے؟ جناب طوعہ تھی، اہل بیت کی محبہ تھی، تو وہ فوراً پانی لے آئی. پانی دینے کے بعد کہنے لگی اے مسافر، تم مسافر لگتا ہے، جلدی سے یہاں سے چلا جا، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں رکو تو میرے گھر پر کوئی مصیبت اور مشکل آ جائے. تو جناب مسلم اٹھتے ہوئے آہ بھر کے کہنے لگے آقا حسین مجھے تو یہاں کوئی بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. جناب طوعہ کے کانوں میں جب آواز گئی نا آقا حسین مجھے کوئی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، جلدی سے بھاگ کے آئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، اور تو سفیر حسین ہے، تو حسین کا سفیر ہے، تو جلدی سے میرے گھر کے اندر آ جا.
میرے گھر کے اندر آ جا. جناب مسلم اندر تشریف لے گئے. گھر میں جناب طوع کے گھر میں بھی بیٹھے تھے نا, محمد بن اشعث ایک لشکر لے کر, بعض علماء نے اس کو 2500 افراد کا لشکر کہا ہے, لشکر لے کے آ گیا. جب لشکر آیا نا, گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز آئی. جناب مسلم اٹھے, اپنا امامہ سر پہ رکھا, تلوار اٹھائی, دروازے سے باہر آنے لگے. جناب طوع سامنے آ گئی اور کہنے لگی, مسلم تم باہر نہ جانا, یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, یہ تجھے شہید کر دیں گے. عزادارو سن سکو گے جناب مسلم نے کیا جملہ کہا؟ شام غریبہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے. مسلم کہتے ہیں, میں غیرت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے فوجی تیرے گھر میں داخل ہو, میں نہیں چاہتا کوئی لوگ تیرے گھر میں آ جائے. میں کہوں گا مسلم یہی مسلمان تھے, اور شام غریبہ علی کی بیٹیاں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہوئے تھے, نیزوں کی انیوں سے چادریں اتار رہے تھے. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ضرور اپنے لیے دعا کرنا. میں نے روایات میں دیکھا ہے, روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگی جائے نا, اللہ دعا رد نہیں کرتا, اور وہ بھی حسین اور آل حسین پر گریا کرتے وقت اللہ اسے رد نہیں کرتا. جناب مسلم, محمد بن اشعث نے فوج جو لایا تھا نا, اس نے ابن زیاد کو بھیجا, ایلچی بھیجا, کہا جو 2500 افراد تو نے مجھے بھیجے تھے نا, وہ بہت کم ہے, مسلم کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں, تم جلدی کرو, کچھ اور فوج بھیجو. اس وقت ابن زیاد نے کہا, اکیلا مسلم ہے اور تم 2500 افراد ہو. تو محمد بن اشعث نے کہا, ہمارا مقابلہ کوفہ کے سبزی فروش کے ساتھ نہیں ہے, ابو طالب کے پوتے کے ساتھ ہے, علی کے بھائی کے ساتھ ہے, علی کے بھتیجے کے ساتھ ہے. تو حکم دیا گیا کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ مسلم کو دھوکہ ہو جائے. ایک گڑھا کھودا گیا. جب گڑھا کھودا نا تو مسلم گر گئے گڑھے کے اندر. جب گڑھے کے اندر گرے تو عزادارو تقریباً کربلا میں وہی نقشہ جو میرے آقا حسین پر تیر باری ہوئی تھی, بالکل اسی طرح کوئی تیر مارتا تھا, اور کوئی لکڑیاں پھینکتا تھا, اور کوئی گھر سے جلی ہوئی لکڑیوں کی اٹھا کے آگ جو ہے جناب مسلم پہ پھینکتا. امامے میں آگ لگ گئی تھی, دندان مبارک شہید ہو گئے. جناب مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. اجرکم اللہ. بس چند جملے رہ گئے. کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا, کچھ خصوصیات جناب مسلم کی ایسی ہیں جو کسی کربلا کے شہید کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. ایسے کسی کربلا کے شہید کو شہید نہیں کیا گیا جس طرح جناب مسلم کو شہید کیا گیا. کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں, کسی کے ہاتھ پسے گردن نہیں باندھے گئے, اور جناب مسلم کے دونوں ہاتھوں پر پسے گردن باندھا گیا. اور کسی کو قتل ہونے کے بعد ان کی لاش کو کوفہ میں نہیں پھرایا گیا, لیکن جناب مسلم کی شہادت کے بعد پاؤں میں رسیاں باندھ کے گھوڑے پر کبھی کوفے کی اس گلی میں گھمایا جاتا تھا, کبھی کوفے کی اس گلی میں گھمایا جاتا تھا. جتنے بھی شہید ہوئے, کسی بھی شہید کے لاشے کو بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا, لاشوں کو پامال کیا گیا, لیکن کسی کے لاشے کو گندگی کے ڈھیر پہ نہیں پھینکا گیا. اور قصابوں کے پاس جو اوجڑیاں پھینکنے کی جگہ تھی, مسلم کے بدن کو ان جو ہے وہ غلاستوں کے ساتھ پھینکا گیا. جناب مسلم کی شہادت کا جب وقت قریب ہوا نا, روایات کہتی ہیں میرے آقا کو پتہ چلا, فوراً بلایا, کہا مسلم کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک یہی عاتقہ جو شام غریبہ کی رات ماری گئی گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے, ایک بیٹی تھی حمیدہ خاتون. حمیدہ خاتون بھی اگر آپ روایات میں دیکھیں نا, جس طرح جناب سکینہ کو تماچے لگتے تھے اسی طرح یہ مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بھی تماچے مارے جاتے تھے. اور جس طرح جناب سکینہ کے کان زخمی ہوئے تھے, اسی طرح جناب حمیدہ کے بھی کان زخمی ہوئے. یہ جناب حمیدہ اور جناب عاتقہ کو فوراً بلایا میرے آقا حسین نے, اپنی گودی میں بٹھایا. کبھی اس کو پیار کرتے تھے, کبھی اس کو پیار کرتے تھے. پھر کہا وہ درم لے آؤ, وہ بالیاں لے آؤ. 2 جوڑے بالیاں ایک عاتقہ کو پہنائی, ایک جو ہے وہ جناب حمیدہ کو پہنائی,
اور پھر کہنے لگے او میری بچیو آج کے بعد تمہارا بابا میں حسین ہوں آج کے بعد تمہارا بابا میں حسین ہوں عزادارو اور جب کربلا میں حسین کی شہادت ہوئی اور سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اسی لیے جب لاشیں بابا پہ گئی وہ کہنے لگی بابا اور منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی اور بابا میں 4 سال کی تھی مجھے تماچے مارے گئے اور بابا میرے سر پہ ہاتھ کسی نے نہیں رکھا اور بابا مجھے پیار کسی نے نہیں کیا اجرکم اللہ بس آخری جملہ میرے مولا جناب مسلم کی شہادت کے بعد جناب مسلم کے سر کو کوفہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا کوفہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا یہ سر لٹکا رہا جب شام غریبہ ختم ہوئی جب قافلہ لایا گیا سیدانیوں کا بیبیوں کا سب سے پہلے کوفہ میں جب داخل ہونے لگے نا جناب رقیہ کی نگاہ پڑ گئی مسلم کے لٹکے ہوئے سر پہ رو کے کہنے لگی او بیبیو او کسی کے پاس چادر ہو او مجھے چادر دے دو او میرا سرتاج آ گیا اور رو کے کہنے لگی مسلم مجھے معاف کرنا او تیری عاتقہ کو نہ بچا سکی او گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے شہید ہو گئی